خواب کی کیا حقیقت ہے, کہاں سے آتے ہیں, اس میں شیاطین کے داخل کیے ہوئے خیالات کتنے ہوتے ہیں, سچے کیوں ہو جاتے ہیں سم ٹائمز بالکل جھوٹے کیوں ہو جاتے ہیں, ایک دم لگتا ہے جیسے ہم کسی بلڈنگ سے گر رہے ہیں, جیسے کچھ آنکھ کھل جاتی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ خوابوں کی دنیا پہ سب سے اچھا جو لکھا ہے ابن سیرین ایک اسکالر ہے, بہت مشہور ہیں, پرانے اسکالر, ان کی کتاب بھی مل جائے گی مارکیٹ سے, لیکن اوتھینٹک کتاب ہی لیں تو بہتر ہے. دارالاسلام اچھا اوتھینٹک ادارہ ہے, ریکمینڈ بھی کر دوں. تو خواب مختلف قسم کے ہیں اسامہ بھائی, 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں حدیث کی روشنی میں. ایک اللہ کی طرف سے سچا ہوتا ہے وہ, ایک شیطان کی طرف سے نائٹ میئر, ڈراوا, سائیکولوجیکل اٹیک, ایک لاشعور کے خواب, سب کانشیس کے خواب, اور سب سے کامن سب کانشیس کے خواب ہوتے ہیں. کیونکہ خواب ابن سیرین لکھتے ہیں کہ سٹمک کے بھی خواب ہیں, معدے کے, وہ ایسے کہ جو تم کھا کے سو گے. جیسے ایک بندہ جو ہے وہ بہت گرم کچھ کھانا کھا کے سویا, لیٹ سے باربیکیو, اور پانی پی کے نہیں سویا تو اس کو نہریں آئیں گی خواب میں, ظاہر ہے اس کا پھر وہ والے خواب آئیں گے. اور ایک بندہ سٹریس کی حالت میں سویا, کوئی سٹریس لے کے سویا, تو ڈیفینیٹلی اس کو وہ اونچائی سے گرتا نظر آئے گا, یا اس کو اس طرح نظر آئے گا کہ میں ایک جگہ سے لیٹ ہو رہا ہوں, میری فلائٹ چھوٹ رہی ہے اور بار بار وہ ریپیٹ ہوگی وہ چیز, یا میرا کوئی ایگزام چھوٹ رہا ہے, یا مجھے ڈگری نہیں مل رہی. ٹھیک ہے نا, یہ اسٹریس کے خواب ہیں, بڑے کامن. مجھے آج تک خواب آتا ہے, میں اپنے اس کے بیچلرز کے ایگزامز دینے مجھے آتا ہے کہ میں جی آئی کے میں پھنسا ہوں, جہاں سے میں ڈگری کی تھی, وہ ریئل لگتا ہے کہ جی واقعی ڈگری نہیں ہوئی. تو یہ اسٹریس کی علامت بھی ہوتی ہے, اسٹریس کے خواب ہوتے ہیں. اور ویسے بھی سب کانشیس میں شاید اس یونیورسٹی سے ریلیٹڈ بڑی چیزیں رہ گئی ہوں گی, تو وہ شاید بار بار, کیونکہ مائنڈ جو ہے نا اسامہ بھی, برین جو ہے اتنی عجیب چیز ہے کہ ابھی تک نہیں سمجھ آیا. نیورو سائنٹسٹ اب جا کے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کے کئی پارٹس ان ایکسپلورڈ, یہ اتنی بڑی کائنات آباد ہے ہمارے برین میں, اس کے پارٹس کو ابھی اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ یہ لیٹ سے پونز کا کیا, ایمگڈالا کا کیا فنکشن ہے, پونز کا کیا فنکشن ہے, پری فرنٹل کورٹیکس کا ایگزیکٹ کیا فنکشن ہے, کتنے نیورونز ہیں, بلین آف نیورونز ہیں, اور ڈفرینٹ نیورونز ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ آف نیورونز ہیں. تو اس لیے یہ ایک بڑی اسٹرینج چیز ہے, اسٹرینج دنیا ہے. پھر سلیپ کی ٹائپس ہیں, REM ہے, ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہے, وہ بہت ہی گہری سلیپ ہوتی ہے. اس میں پھر ابھی تک نیورو سائنٹسٹ اسٹڈی کر رہے ہیں ڈیلٹا ویوز کو, الفا ویوز کو, بیٹا ویوز کو. ڈیلٹا ویوز ہائیسٹ انرجی ویوز ہوتی ہیں جو ڈیپ سلیپ میں ہوتی ہیں, اور اس میں کہتے ہیں کہ ڈریمز جو آتے ہیں نا وہ بڑے اوتھینٹک ڈریمز آتے ہیں. یہ کچھ نیورو سائنٹسٹ کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جتنا میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے. بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے اسامہ بھائی کہ سب کانشیس کے خواب سب سے زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ انسان سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے. جیسے میں ایک مووی لڑائی جھگڑے کی, وارز کی دیکھ کے سوؤں گا, پھر میری کچھ اسلامی ذہنیت بھی ہے, عین ممکن ہے مجھے اسلامک وارز ہوتی نظر آئیں, مجھے امام مہدی بھی ہو سکتا ہے خواب میں کوئی کریکٹر نظر آ جائے, کیونکہ میں سوچتا بہت ہوں اس پہ. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 140th پارٹ میں سے ہے. آئی تھنک یہی حدیث ہے. تو اس کا مطلب کہ سچے خواب آتے ہیں لوگوں کو, لیکن خواب کوئی دلیل نہیں ہو سکتی شریعت کے حوالے سے. یعنی کوئی یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ مجھے خواب میں یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اب سے یہ ہمیں ماننی ہے شریعت کے حوالے سے. ایک سائن ہو سکتا ہے لیکن شریعت اس کو نہیں بناتی. شریعت تو کمپلیٹ ہے اسامہ بھائی, شریعت میں تو اب کوئی لوپ ہول ہے ہی نہیں. باقی شیطان کی طرف سے آتے ہیں نائٹ میئرز, موذی جانور, سانپ, شیر جو ہے وہ پیچھے پڑا ہو آپ کے تو یہ شیطان ہوتا ہے. سانپ آپ کے پیچھے پڑا ہو تو یہ بیسیکلی دشمن بھی ہوتا ہے, اور سب سے بڑا دشمن شیطان ہے انسان. تو وہ بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ شیطان ہی ہے یا شیاطین ہے, یا کچھ اس طرح کا خواب دکھا دے کہ آپ کی ٹانگ کٹ رہی ہے. جیسے ایک صحابی تھے, انہوں نے نبی, اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد خواب پوچھا کرتے تھے صحابہ سے روٹین میں کہ اپنے خواب مجھے پریزنٹ کرو. تو ایک صحابی نے پریزنٹ کیا کہ میں نے دیکھا میرا سر کٹا ہوا ہے, وہ میرے آگے بھاگ رہا ہے, میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگنور اٹ, تم پڑھو اعوذ باللہ من شر الشیطان ومن شرہا 3 بار یہاں سپٹ کرو, یہ ایک طریقہ بتایا ہمارے نبی نے, اور اعوذ باللہ من شر الشیطان ومن شرہا پڑھو تو شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا. اصل میں نائٹ میئر زیادہ ڈسکس کریں گے نا تو شیطان کو تقویت ملے گی, وہ خوش ہوگا کہ دیکھو میں نے اسے ڈسٹرب کیا, اب یہ ڈسکس کر رہا ہے, تو وہ پھر پھولا نہیں سمائے گا. تو خوابوں کو, نائٹ میئرز کو میرے نزدیک ٹوٹل اگنور مارنا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے. بس اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے شیطان کے شر سے. باقی اچھا خواب آئے تو کسی ایسے بندے سے ڈسکس کریں جو سنسیئر ہے
اور انشاءاللہ جو تعبیر وہ کرے گا وہ پوری ہو جائے گی حدیث کی روشنی میں، نیک آدمی کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نیند کے اندر کیا ہوتا ہے؟ روح نکل جاتی ہے ہمارے جسم سے؟ بالکل نکل جاتی. قرآن کی آیت ہوتی ہے برزخ میں. ظاہر ہے یہ ویوز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، امام نے کثیر کا ویو میں نے پڑھا، برزخ میں چلی جاتی ہے روح جو ہے وہ، جب نیند میں روح قبض ہوتی ہے اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور برزخ کی دنیا میں عین ممکن ہے ہوتی ہے، اسی لیے وہاں ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں. ڈیڈ سولز جو ہیں اصل میں وہ زندہ ہی ہوتے ہیں وہاں پہ. جیسے اللہ نے کہا نا، شہید قریش کا عقیدہ تھا نا کہ مر گئے یہ، اور تانے دیتے تھے، کہتے دیکھو محمد کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ کے کیا ملا انہیں، مر گئے، ختم ہو گئے جنگ بدر کے بعد. تو اللہ نے پھر قرآن کی سورہ البقرہ کی آیت یہ نازل کی نا کہ وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں انہیں رزق مل رہا ہے، لیکن تم لوگوں کو شعور نہیں ہے. تو وہ زندہ کہاں پہ ہیں؟ برزخ میں زندہ ہیں. وہاں پہ وہ گرین پیرٹس کے جسموں میں ان کی روحیں حدیث کی روشنی میں، اور وہ جنت کے باغات میں الاؤڈ ہے جانا، اور وہ وہاں سے کھاتے ہیں درختوں سے. یہ حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو زندہ تو ہر کوئی ہے. فرعون بھی زندہ ہے وہاں پہ، ولی بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے وہاں پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جو نماز پڑھائی تھی، ایک رو تھی، وہ حدیث میں آتا ہے نا، ایک ہی رو تھی، اور 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ انبیاء تھے. اب وہ رو کتنی بڑی ہوگی، ایک سنگل. تو وہ کہاں تھے؟ لوگوں کو تو نہیں نظر آ رہی تھی. تو وہ برزخ کی ہی دنیا تھی نا، کیونکہ انبیاء برزخ میں ہیں، اور انبیاء آسمانوں پہ بھی. آسمان بھی برزخ کا پارٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں پہلے آسمان پہ حضرت آدم ہے، دوسرے آسمان پہ حضرت ادریس ہیں، تیسرے پہ حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، سو آن اینڈ سو، وہ حضرت یوسف ہیں، ساتویں پہ حضرت ابراہیم ہے. تو وہ بھی ایک برزخ کی ہی دنیا ہے. تو برزخ ایک ہڈن ورلڈ ہے، اس میں کیا کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، اللہ نوز بس.